السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کنگنا رناوت کے پروگرام کے اندر منور فاروقی نے ان کے شو کے اندر لائیو جو ہے نماز اور روزہ جو ہے ادا کیا، اور نماز کے بارے میں بھی اس نے جو ہے آواز کو بلند کیا، اور رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں بھی جو ہے اس نے کھلا کر بات کی۔ تو اس کا ری ایکشن جو ہے انڈیا والوں پر کیا ہوا، ناظرین اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے، اور پھر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی سنیں گے کہ وہ جو ہے رمضان کے روزوں کے بارے میں اور روزے اور سائنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سحری کے لیے اور افطار کے لیے میل آ جائے، بس باکس میں آئے یا پلیٹ میں آئے، کیسے بھی آ جائے، میل آ جائے، سحری کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کھجور بس وہی کہ پورا دن بھوکے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں وہ پروٹین وہ میل میں مل جائے۔ ہاں بھائی، سمجھ وہ چلے ہے نا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھے رکن کا، وہ ہے صوم، روزہ۔ ہر بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے، جس کی صحت اچھی ہے، کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہینے میں، اور پینے اور کھانے سے پرہیز کرے، فجر سے لے کر مغرب تک وہ پرہیز کرے کھانے اور پینے سے، رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، 183، روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا، تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو۔ اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ If you can control your hunger, you can control almost all your desires۔ اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں۔ آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک، جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں، آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک، تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو، آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے۔ اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک، تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے۔ یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا، اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر۔ لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں، اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں رمضان کی لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم رات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 شب میں amongst the odd nights، چاہے 21ویں ہو، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات کے اندر یہ لیلۃ القدر آتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں سورہ نمبر 97 میں کہ ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر کو قرآن نازل کیا تھا، اور لوگ پوچھیں گے رات کیا ہے، اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے، ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اور جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1000 مہینے تو تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً ساری زندگی کے برابر۔ یہ شب بہت اہم شب ہے، اور اس شب میں میری تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن۔ آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم جانتے ہیں کہ دیر از ویولنٹ پروپیگنڈا اباؤٹ اسلام۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا
इस्लाम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है और ये मीडिया के जरिए इस्लाम के बारे में जो पैगाम फैल रहा है वो एब्सोल्युटली नेगेटिव है। और आज की इंटरनेशनल मीडिया दे यूज वेरियस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू मलाइन इस्लाम। नंबर वन स्ट्रैटेजी है they pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims. वो जो मुसलमान भटके हुए हैं उनको चुनता है और उन्हें मीडिया पे दिखाता है जैसे कि ये आम मुसलमान हैं। They pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims. और हम जानते हैं हर मजहब में the black sheep of every community, हर मजहब में कुछ लोग भटके हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको जांचना है कि एक नई मर्सिडीज कार मार्केट में है 600 SEL 2010 मॉडल, अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी अच्छी कार है, अगर उस कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो ड्राइविंग जानता ही नहीं और उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए वो ठोकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप किसे ब्लेम करेंगे? आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल ड्राइवर को। अगर आपको जानना है कि कितनी अच्छी गाड़ी है तो आपको चेक करने पड़ेगा उस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन, उस गाड़ी का पिकअप क्या है, उस गाड़ी का गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी में कितने एयरबैग्स है, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम है क्या नहीं। तो आप जो स्पेसिफिकेशन को जानेंगे और जांचेंगे फिर आपको पता चलेगा कि गाड़ी कितनी अच्छी है। उसी तरीके से अगर आपको इस्लाम जानना है तो इस्लाम जानने के लिए आप नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।